ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سبجیکٹ جو ہمارا جو ہے وہ ہے اکنامکس، اور کلاس فرسٹ ایئر فرسٹ لیکچر ہمارا آج کا جو اسٹارٹ ہے معاشیات کی نوعیت اور اس کے بس کے متعلق بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے اس کا جو تعارف ہے انٹروڈکشن، اکنامکس ورڈ یہ کس کا مادہ ہے، کیا ہے؟ اکنامکس اکوس لطینی ورڈ سے یہ لفظ نکلا ہے اور جس کا میننگ ہے اکوس، اکونوموس مین کہ اکوس اور نوموس دونوں مادوں کو جب ہم مکس کر لیں گے تو یہ جو بنتا ہے یہ اکنامکس میں کہ دا مینجمنٹ آف ہاؤس افیئر۔ اکنامکس کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی، کس وجہ سے یہ آئی کہ انسان نے اپنا جب سے اس دنیا میں قدم رکھا ہے تو اس کو اپنی بقا اور سلامتی کے لیے اس کو 3 بنیادی چیزوں کی جدوجہد کرنی پڑی۔ وہ 3 بنیادی چیزیں کون کون سی تھیں؟ نمبر فرسٹ ہے وہ خوراک، یعنی کہ خوراک کے لیے اس نے جدوجہد کی۔ نمبر 2 لباس کے لیے۔ نمبر 3 رہائش کے لیے۔ یعنی انسان نے جب سے اس طرح ارض پر قدم رکھا ہے اس کو 3 بنیادی چیزوں کے لیے جدوجہد کرنا پڑی۔ 3 بنیادی چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 خوراک، لباس اور رہائش۔ 3 ہی بیسک جو ہماری لائف کی جو ویری امپورٹنٹ جو کاؤنٹ ہوتی ہیں وہ یہی چیزیں۔ تو آج کا انسان بھی 3 چیزوں کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، یہ ہے اکنامکس۔ اس کے بعد جو انسان جیسے جیسے بڑھتا گیا، جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہوتی گئی، ویسے ویسے یہ جو اس کی خواہشات جو ہیں یہ پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتی چلی گئی۔ اکنامکس جو ہے یہ ایک انسان کے اندر یہ سوچ بوجھ پیدا کرتی ہے کہ اپنے وسائل کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، لیکن اپنے وسائل کو ہم نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، اس سورس کو، اس وسائل کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، کیونکہ انسانی وسائل جو ہیں، جو انسان کے جو وسائل ہیں وہ بہت ہی کم ہیں، شارٹ ہیں۔ تو اس لیے اپنے کم وسائل کے ہوتے ہوئے اس نے اپنی خواہشات کو زیادہ سے زیادہ پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا اکنامکس کا مختصر نے اس کا ویو کیا۔ تو ڈیئر ویورز، ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آج ہمارا جو بیسک ٹاپک ہے وہ ہے معاشیات کی نوعیت اور اس کی وسط۔ تعارف کے اندر یہ بات بتا دیجیے کہ جو اکنامکس ہے یہ ہے کیا ورڈ جو ہم نے سمجھ کیا۔ اس کے بعد ہے انسانی احتیاجات۔ انسانی احتیاجات ہے کیا؟ بیسیکلی انسانی احتیاجات انسانی خواہشات کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایسی خواہشات جس کا دار و مدار انسانی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ انسان ویسے بھی ہم دیکھیں کہ انسانی خواہشات بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، اور ان کو پورا کرنے کے لیے وسائل ہیں وہ کم ہیں۔ انسانی احتیاجات جو ہیں یعنی ایسی احتیاجات جن کا دار و مدار انسانی یا روزمرہ زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بالواسطہ طریقوں سے اور بلا واسطہ طریقوں سے، اور اس کے ساتھ جو خدمات جو ہیں وہ بھی انسانی زندگی کے لیے ویری امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اندر خدمات بھی آئیں گی، خدمات، کیونکہ خدمات جو ہیں یہ بھی ایک انسانی زندگی کا ایک اہم جز ہے، ایک حصہ
اٹھتا بیٹھتا ہے سوتا ہے تو دیکھیں وہ بیماری پڑ سکتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کی خدمات لینا پڑتی ہے. اس کے بعد ایک اچھا شہری بننے کے لیے ایجوکیشن کے لیے تعلیم کے لیے اس کو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ خدمات کیا ہے؟ یعنی استاد کا بچوں کو پڑھانا، ڈاکٹر کا ٹریٹمنٹ کرنا، وکیل کا مقدمہ لڑنا اور انجینئر کا پل وغیرہ بنانا، برج بنانا، مکان بنانا، رہائش بنانا. تو یہ بھی خدمات ہے، یہ بھی تمہاری زندگی کا اہم حصہ ہے. تو انسانی احتیاجات دو قسم کی ہوتی ہیں. نمبر 1 غیر معاشی احتیاجات اور معاشی احتیاجات. غیر معاشی احتیاجات، غیر معاشی احتیاجات ایسی احتیاجات کو کہتے ہیں، یہ ایسی احتیاجات ہیں جن کے اوپر کوئی روپے پیسہ خرچ نہیں کیا جاتا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فری میں میسر ہوتی ہیں. مثلا ہوا، پانی، سیر کرنا، دوستی کرنا، چلنا پھرنا، دھوپ پہ بیٹھنا. تو یہ ساری کی ساری جو ہمیں خواہشات جو احتیاجات ہیں یہ کیا غیر معاشی ہیں. شارٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی احتیاجات، ایسی خواہشات جن کو حاصل کرنے کے لیے، جن کو پانے کے لیے ہمیں روپے پیسہ لگانا نہیں پڑتا بلکہ وہ ہمیں فری میں میسر ہوتی ہیں. سو نمبر 2 معاشی احتیاجات. اب اس میں غیر کا لفظ استعمال ہو، یہاں پر غیر کا مطلب ورڈ نہیں ہے. معاشی احتیاجات ایسی احتیاجات ہوتی ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے، جن کو پانے کے لیے ہمیں روپے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، بغیر پیسے کے یہ ہمیں نہیں ملتی. تو مثلا یہی اسی کو دیکھ لیں، خوراک، لباس، رہائش، یہ تینوں جو یہاں پر جو خاصیت جو اس کی جو پوائنٹس بتا دی ہیں یہ کیا ہے؟ معاشی احتیاجات کے زمرے میں آتے ہیں. دیکھیں روپے کے بغیر، روپے پیسے کے بغیر ہم خوراک حاصل نہیں کر سکتے، لباس نہیں حاصل کر سکتے، رہائش نہیں لے سکتے. تو اس کے لیے تینوں کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا پڑتی ہے. اور یہ جو جدوجہد ہم کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ہم روپے پیسہ کماتے ہیں. جب ہمارے پاس روپے پیسہ آتا ہے تو ہم ان تینوں کو پا لیتے ہیں. تو وہ ہماری کیا کون سی خواہشات کہلاتی ہیں؟ معاشی احتیاجات کہلاتی ہیں. معاشی احتیاجات یا معاشی خواہشات ایک ورڈ. سو آگے بڑھتے ہیں. معاشی احتیاجات کی خاصیت. معاشی احتیاجات کی خاصیت میں اس کی خوبی کیا ہے، کس خوبیوں کی یہ حامل ہوتی ہے؟ سو نمبر 1 ہے لامحدود احتیاجات. لامحدود ایسی احتیاجات کو کہتے ہیں جن کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، کوئی بریک اپ نہیں ہوتا، یعنی چلتی جاتی ہیں یوں. مین کیا کی خواہشات یہاں اس پوائنٹ سے سٹارٹ ہوئی اور اس کی آگے کوئی لمٹ نہیں ہے. تو ویسے بھی انسانی خواہشات بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے وسائل کیا ہے؟ کم ہے. ویسے بھی جب انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری جنم لے لیتی ہے. تو اس طرح یہ سلسلہ تا حیات زندگی چلتا ہی رہتا ہے. نمبر 2 احتیاجات کا باہمی مقابلہ. اب احتیاجات کا باہمی مقابلہ، اب آپ کی احتیاجات ہیں، آپ کی خواہشات ہیں تو آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ آپ کے پاس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری خواہشات کتنی ہیں، 1 2 3 4 کتنی ہیں. تو اس کو کیسے کریں گے؟ سپوز دیٹ آپ چاہتے ہیں میری جو خواہشات ہے سائیکل، اس کے بعد خوراک، پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں موٹر سائیکل ہونا چاہیے. موٹر سائیکل. اب آپ بچے اس کے اندر ڈیئرز آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو خواہشات ہیں وہ آپ اس میں سے اس کا باہمی مقابلہ کریں. باہمی مقابلہ کیسے کریں گے؟ جو آپ کے لیے ویری امپورٹنٹ ہوں گی خواہشات ان کو سب سے پہلے پورا کریں اور باقی وسائل جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے
ख्वाहिशात है खुराक। तो अब हमारी जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, खुराक है। सबसे पहले हम इसको पूरा करेंगे। अगर हमारे पास वसाइल थोड़े से बढ़ते हैं तो हम इन दोनों में से किसी और को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसका बाकी मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि सारी ख्वाहिशात एक जैसी अहमियत की हामिल नहीं होती। कुछ ख्वाहिशात वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ ख्वाहिशात लेस इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो हमारी ख्वाहिशात ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है खुराक। जो हमारी ख्वाहिशात क्या है, लेस इंपॉर्टेंट है, वो साइकिल, मोटरसाइकिल। जैसे जैसे हमारे पास सोर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम ख्वाहिशात को पाते जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 3, ख्वाहिशात का बार बार जन्म लेना। ख्वाहिशात का बार बार जन्म लेना, इंसानी ख्वाहिशात बेशुमार हैं, अनगिनत हैं, उनको हर बार हम पूरा करते हैं। जैसे प्यास लगती है, हम अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, पानी पीते हैं। पानी का प्यास का लगना, पानी का पीना, भूख का लगना, खाना खाना, तो ये ताहयात सिस्टम चलता रहता है। नंबर 4, तस्कीन पजीरी के मुतबादल तरीके। तस्कीन पजीरी के मुतबादल तरीके मीन कि आप अपनी तस्कीन करना चाहते हैं, आप अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, सो उसके लिए आपके पास मुतबादल तरीके मौजूद हैं। अब देखें, खाना खाना चाहते हैं, भूख लगी है, खाना खाना चाहते हैं, खाने की जगह पर आप चावल का इस्तेमाल कर सकते हो, दूध का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको प्यास लगी है तो उसके भी मुतबादल तरीके मौजूद हैं। मीन पानी की जगह आप मशरूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ट्रांसपोर्ट को देखें तो उसमें भी आप अपनी तस्कीन करना चाहते हैं, उसके मुतबादल तरीके मौजूद हैं। आप सफर करना चाहते हैं, आप गाड़ी के जरिए भी जा सकते हो, आप बाइक पे भी जा सकते हो, रिक्शे पे भी जा सकते हो, बस के जरिए भी जा सकते हो, और बाय एयर भी आप जा सकते हो। तो ये भी, और ट्रेन के जरिए भी आप जा सकते हो। ये भी क्या मुतबादल तरीके हैं तस्कीन पजीरी के। लाज़िम नंबर 5, इंसान की ख्वाहिशात कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो लाज़िम मलज़ूम होती हैं, मीन कि जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, एक दूसरे के बगैर उनका वजूद नामुमकिन है। अब ये देखें, ये पेन है और इसके साथ कैप है, तो ये क्या है, लाज़िम मलज़ूम है। अब देखें, अगर ये आज़ाद, ये अकेला रह गया तो ये सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए इसका कैप होना जरूरी है। अगर हम पेन लेते हैं, इसके अंदर जो इंक डाली जाती है वो भी जरूरी है। तो इंसान की कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो लाज़िम मलज़ूम होती हैं। मसलन बाइक है और पेट्रोल डलवाना होता है, बाइक और पेट्रोल। अगर बाइक है, पेट्रोल नहीं है, तो बाइक किस काम की। उसके बाद आपके पास पेन और इंक, बैट और बॉल। आपके पास बैट है, बॉल नहीं है, तो फिर बैट किस काम का, या बॉल है, बैट नहीं है, तो बॉल किस काम की। सो इसी तरह इंसान की जो ख्वाहिशात होती है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, लाज़िम मलज़ूम होती है। एहतियाजात का आदतन वजूद में आना। कुछ ऐसी एहतियाजात होती हैं जो वजूद में आती है आदतन, क्योंकि इंसान पैदाइशी जो होता है वो ज्यादा सोने वाला, ज्यादा खाने वाला, ज्यादा खाने वाला, ज्यादा पीने वाला, ज्यादा सोने वाला, ये उसकी आदत अपना लेता है। ऐसी जो ख्वाहिशात वजूद में आती हैं वो कौन सी होती हैं, आदत वजूद में आती है। क्योंकि अब देखें, एक इंसान है वो पान खाता है, पान का इस्तेमाल करता है, सिगरेट नोशी करता है। अब उसकी कोई ख्वाहिश आता है कि मैं तस्कीन करूं, सिगरेट इस्तेमाल करूं, पान का इस्तेमाल करूं, तो आपको पैदाइशी तो नहीं उसकी आदत है। तो ये जो आदत उसने अपनाई है ये आदत वजूद में आई है। उसके बाद इस नंबर 7, इंसान की कुछ ऐसी एहतियात जो रस्म और रवाज और फैशन की वजह से वजूद में आती हैं। रस्म और रवाज मीन के रस्म रवाज क्या होता है, आप देखा है कि आपके आज सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा होता है,
کہ اگر کسی نے کوئی پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا پھر کسی شادی ہال میں آپ جاتے ہو، وہاں پر آپ کیا کرتے ہو، آپ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، وہاں جب آپ کو کسی شادی ہال کے اندر جب آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے، وہاں آپ جاتے ہو، آپ کیا کرتے ہو، آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں پر لوگوں نے نئے نئے کپڑے پہنے ہوں گے، سوٹڈ بوٹڈ ہوں گے، تھری پیسز میں ہوں گے، تو میرے پاس ویسا کچھ کوئی سورس نہیں ہے، تو کیا کریں گے، یا تو اس کو چھوڑ دیں گے، یا اس کو پانے کے لیے کیا کریں گے، آپ نے ان جیسا بن کر جانا پڑے گا۔ تو یہ جو آپ نے نئے کپڑے خریدے، نئے سوٹڈ بوٹڈ بن کر گیا ہے، تو وہ جو آپ نے کیا کیا، وہ آپ کو کیا فیشن ہے، یا سپوز دیٹ آج آپ نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ کے اندر کوئی اچھی ٹی شرٹ آتی ہے، ٹھیک ہے، تو آج کل جو اسٹوڈنٹ خاص طور پر جو نوجوان جنریشن ہوتی ہے، جب نئی شرٹ، مجھے یاد ہے کہ جب پہلے یہ ایپل کی جو شرٹیں آئی تھی، تو ایک نے پہنی، دیکھا لگا دوسرے نے بھی لے لی، دیکھا لگا تیسرے نے، اس طرح سو ایسے دیتے گئے، جس کی کسی نے بھی دیکھا کیا ہے، جس چیز کا فیشن ہے، تو فیشن کی وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر جو اپنے مالی وسائل جو ہے اس کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح یہ سسٹم جو ہے چلتا گیا، چلتا چلتا چلتا، تو ایسے جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ رکھتا ہو، یا بعض بار ایسا ہوتا ہے کہ آج کل جو گولڈ جویلری